وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا مولا نبی مختار احمد مجتبیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بے شمار عظمتوں اور نعمتوں سے سرفراز تھیں، جس میں سے ایک وصف، ایک خوبی اور ایک عظیم کمال حضور علیہ السلام کی زبان اطہر تھی، جس سے زیادہ شیریں کوئی زبان نہیں تھی، جس سے زیادہ حق اور سچ کہنے والی کوئی زبان نہیں تھی، حق و باطل میں فرق کرنے والی وہ ذات جب بولتی فصاحت و بلاغت کے دریا بہنے لگ جاتے، اور ایک کمال، ایک خوبی، ایک وصف حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام کل کائنات کی بولیاں جانتے تھے، ہر ملک کی بولی حضور کو آتی تھی، ہر کنبے قبیلے کے لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دینا یہ فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اعجاز تھا، اور محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جب کوئی وفد کسی دوسرے علاقے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا تو حضور علیہ السلام ان کو ان کی بولی میں جواب دیتے اور ان کی زبان کو بامحاورہ بولتے، اور اس زبان کی فصاحت و بلاغت کے قوانین اور قواعد اس طرح ان کا اہتمام کرتے کہ وہ اپنی زبان والے، اپنی بولی والے اس پر حیران ہو جاتے اور داد تحسین دیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض کے اندر یہ حدیث پاک ذکر کی ہے کہ ایک دن کسی ملک سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک وفد آیا اور مسجد نبوی شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو نہ پہچانا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے کوئی بادشاہوں کی طرح امتیازی شان بنا کر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان مل جل کر بیٹھتے تھے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے جب سرکار کو نہ پہچانا تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے بولی کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی زبان میں پوچھا، من ابوان اسران، جس کو صحابہ کرام میں سے کوئی بھی پہچان نہ سکا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور کہاں ہیں۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمائی اور حضور علیہ السلام نے انہی کی بولی میں جواب دیا، فرمایا عشق دادر آگے آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر وہ آگے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام سوالوں کے جواب انہی کی بولی کے اندر دیے، اور جب
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ وہ اٹھنے سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے ملک واپس چلے گئے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کچھ گفتگو کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ایدا لک الرجل امرأۃ۔ اب یہ غیر عربی کا ایک لفظ تھا یا غیر فصیح ایک لفظ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، نعم اذا کان مفلجن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے اس شخص نے کیا سوال کیا اور آپ نے جواب کیا دیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے پوچھا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے قرضہ لے تو کیا اس کے واپس کرنے میں اگر دیر ہو جائے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ اگر وہ مفلس اور محتاج ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس قرض ادا کرنے میں دیر کر دے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بہت سفر کیا عرب کے صحراؤں کے اندر، عرب کے علاقوں میں، لیکن آج تک میں نے یہ بات نہیں سنی، اور جو میں ان کے فصحاء سے سنا آج تک میں نے اتنا فصیح اور بلیغ نہیں سنا جو آپ سے زیادہ فصیح ہو۔ فرماتے ہیں، ما سمعت افصح من کا، آپ سے زیادہ فصیح میں نے اس کائنات میں کوئی سنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور سے محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔